السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ایم کیو میں اختلافات اور پھر اس کے بعد کے بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب ہوا کیا ہے. کل رات گئے صلح صفائی ہوئی یا صفائی ہوئی، لیکن بہرحال اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ایک بڑا زبردست بیان اس کے بعد جب آنا شروع ہوتے ہیں نا بیانات، وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ میڈیا کا کیا دھرا ہے. میڈیا والے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں ان معاملات کو، ورنہ ہمارے تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیا کہیں جناب، شرپسند عناصر کارکنان کو آپس میں لڑوا کر اپنے مذموم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں. یہ کون شرپسند ہے بھائی جن کو اتنی دلچسپی ہے؟ آپ کی اپنی پارٹی میں ہے یا کوئی اور ہیں؟ تو باہر غلط بات ہے بھائی، اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کی تو بہت پرانی پارٹی، 40 سال کے پرانے لوگ ہیں، آپس میں لڑ تو نہیں سکتے. لیکن خلافات ہو گئے. بہرحال ہوا یہ کہ جناب یہ کہانی میں نے جس طرح گزشتہ روز بتایا تھا آپ کو، شروع وہاں سے ہوئی ہے کہ جب وہ سرکولر جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا. پھر وہ بتاتا ہوں کہ رات گئے صلح صفائی جو ہوئی ہے. اختلافات شروع ہوتے ہیں کہ جب سرکولر ایک جاری ہوتا ہے، 25 کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور صرف ان 25 کمیٹیوں میں 9 افراد ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے اگر ہر کمیٹی کو بھی ایک ایک آدمی کو دے دی جاتی تو 25 افراد لینے پڑتے ہیں آپ کو. لیکن 25 کمیٹیاں اور صرف 9 افراد، یعنی ان 25 کی 25 کمیٹیوں میں یہی 9 افراد. اب میں بتا دیتا ہوں. تو یہ سارا معاملہ یہاں سے شروع ہوا اس بار کا. ویسے تو معاملے تو چل ہی رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، جب سے مرجر سے پہلے اور مرجر کے بعد مسلسل ظاہر ہے وہ چل ہی رہی ہیں. پھر یہاں تک بھی بار بار یہ بات کی گئی اور بات درست تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی کا صرف ایک چیئرمین ہو، باقی سارے عہدے کسی کو پتہ ہی نہیں. ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بنگلے جھانکنے شروع ہو جاتے. اور مرجر کرایا تھا گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب نے. ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے اور وہی ہیں جو ان کو جوڑ کر رکھ بھی سکتے ہیں، ورنہ معاملات بڑے خراب ہیں. اس پہ آگے چل کے بات کرتا ہوں. پہلے بتا دوں معاملہ کیا ہے. 25 کمیٹیاں، صرف 9 افراد. اچھا جی، ہوا یہ کہ اب چونکہ 25 کمیٹیوں میں 9 افراد کا مطلب یہ ہے کہ جناب رہنماؤں کی بہت کمی ہے ایم میں، اس لیے یا کارکنان پہ اعتماد نہیں ہے، ان کو دینا نہیں چاہ رہے، آپ کمیٹیوں میں لینا نہیں چاہ رہے، یا سینئرز نہیں ہیں. کیا یہ ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں نا کہ ہوا کیا. اچھا، جو کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، صوبائی پارلیمانی کمیٹی میں صرف کامران ٹسوری صاحب. اس کے علاوہ جو کمیٹیاں ہیں ان میں 8 کمیٹیوں میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، 8 ہی کمیٹیوں میں انیس قائم خانی صاحب ہیں، 8 ہی کمیٹیوں میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اور رضوان بابر صاحب بھی 8 ہی کمیٹیوں میں ہیں. یعنی کہ بیلنس کر کے چل رہے ہیں. انیس قائم خانی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کو 8-8، فاروق ستار، رضوان بابر 8-8. اپنے اپنے بندے والی کہانی ہے. یہاں وہ نہیں ہو رہا میرٹ پہ کہ جناب کون سینئر ہے، کون قابل ہے، کون نہیں. لگتا ہی کیف الورا 7 کمیٹیوں میں ہے، فیصل سبزواری بھی 7 کمیٹیوں میں ہے، امین الحق 5 کمیٹیوں میں، نسرین باجی جو ہیں وہ 5 کمیٹیوں کی ممبر ہیں. اب باقی جو لوگ ہیں وہ چاہے شبیر قائم خانی ہو، وہ چاہے عارف ایڈوکیٹ ہو، وہ چاہے خواجہ اظہار الحسن صاحب ہوں، فوزیہ حمید صاحبہ ہوں، کشور ناہید صاحبہ ہوں، اور کشور ناہید کہہ رہا ہوں، کشور صاحبہ ہوں. تو یہ اچھا، اس طرح ارشد وورا صاحب بہت سینئر آدمی، ارشد وورا صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں بھی کسی بھی کمیٹی میں ان کو نہیں لیا گیا ہے. بہت سارے اور بھی نام ہیں جو سینئر ہیں اور اچھے عہدوں پر آئے ہیں اس سے پہلے، ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا. یعنی 25 کمیٹیوں میں صرف ان 9 آدمیوں کو شامل کیا گیا. تو لگتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے لوگوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اصل بات پھر رہ گئی. وہ تھی کہ اگر چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، جو کہ انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے نہیں بنے، انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے جب بنے تھے تو وہ اس وقت چیئرمین نہیں تھے بلکہ کنوینئر تھے، اور آج بھی وہاں اگر آپ چیک کریں گے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تو کنوینئر ہے. اب یہ جو نیا سلسلہ ہوگا اس کے لیے انٹر پارٹی انتخابات کرائے جائیں گے اور پھر ہوں گے، لیکن بار واپس میں سب نے طے کر کے ان کو چیئرمین بنا دیا تو وہ وہاں براجمان ہے. لیکن اور کوئی بھی جنرل سیکرٹری نہیں ہے، نائب چیئرمین نہیں ہے، وائس چیئرمین نہیں ہے، فائنانس سیکرٹری نہیں ہے. سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے جنرل سیکرٹری. اب اس میں مصطفیٰ کمال صاحب بنیں گے یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بنیں گے، یہ بھی ٹائی پڑا ہوا ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب کی وزارت کے حوالے سے بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میں سے اور ایک بنے گا. فاروق ستار صاحب کی اچھی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ.
تو پھر اتنی آسانی سے مصطفیٰ کمال صاحب تو نہیں بن جائیں گے. فاروق صاحب اگر کہیں اچھی ہے اور فیصلہ بھی کہیں اور سے کراؤں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہ اعتماد میں نہیں لیا ذمہ دار، تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور سب سے اہم کمیٹی کا اختیار صرف ایک آدمی کے پاس ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اب رات گئے جو صلاح صفائی ہوئی تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانی تنخواہ پہ کام ہوگا، پھر آگے بیٹھ جائیں گے. ظاہر دل تو نہیں جڑتے جب اتنی زیادہ بات چیت ہو جائے، بڑھ جائے تو پھر دل نہیں جڑا کرتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس پارٹی کو ایک موجودہ، جو دیکھیے یہ پی ایس پی تھی تو پی ایس پی نے کم از کم 6-8 سال میں اتنے لوگ تو کر ہی لیے تھے جتنے اس نئی والے ایم کیو کے پاس ہیں، اور وہاں بیٹھ کر جو انہوں نے باتیں کی تھی تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا تھا. بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ، کہ جس طرح کی بات کر رہے تھے خالد محمود صدیقی صاحب کے بارے میں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے بارے میں، کیم ہزاری پارٹی ہوئے، فلاں 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 فلاں، یہ راک ایجنٹ، یہ سب چیزیں سنی نا آپ نے. لیکن پھر وہ اس پارٹی میں شامل جب ہوئے تو پھر لوگ بہت سارے ان سے الگ ہو گئے. کارکنان کے سطح پر بات کرو، ہم بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کا یار یہ غلط ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا، ذہن بنایا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اور اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم نہیں ہوں گے کھڑے. پھر اب ان کے پاس ظاہر ہے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ انٹرویو میں تو آپشن نہیں ہے، یا پی ایس پی کو آن نہیں کر سکتے، یا تو سیاست چھوڑ کے باہر بیٹھ جائیں، یا اسی میں رہتے ہوئے اس پوزیشن تک پہنچ جائیں جس میں وہ پی ایس پی میں موجود تھے، یا تھے اس پوزیشن میں. اور بہت سارے لوگ یہی چاہتے ہیں. لیکن جو نہیں چاہتے انہوں نے جو صلاح صفائی کرانے کے بعد یہ کہا کہ بھائی خالد محمود صدیقی صاحب ہی رہیں گے چیئرمین، اور سندھ کا گورنر رہے گا کامران ٹسوری صاحب ہی، جو کہ عوامی گورنر ہیں، بہت فلاح بہبود کے لیے بہت کام کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو آج پھر خالد محمود صدیقی صاحب کا بیان بھی آ گیا. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا گزشتہ روز بہادر آباد مرکز پر جو ہوا افسوسناک ہے. معاملے کو تنظیمی نظم و ضبط کے مطابق دیکھیں گے تاکہ دوبارہ نہ ہو. ایم کیو ایم ڈسپلنری پارٹی ہے، ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. گورنر کے خلاف نعرے بازی ہوئی کل، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سوال ان سے پوچھے گا کہ کل وہاں گورنر کے خلاف بھی نعرے بازی ہوئی، اس پر انہوں نے کہا جناب کہ کامران ٹسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں، وہ سندھ کے گورنر ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہی رہیں گے. مجھ سمیت پوری پارٹی کا اعتماد گورنر کامران ٹسوری صاحب پر ہے. یہ بڑا واضح پیغام سب کو دے دیا انہوں نے، جو کچھ سوچ رہے بھی تھے کہ وہ گورنر بن جائیں گے، یا کچھ سوچ رہے تھے کہ ٹسوری صاحب کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ جب بہادر مرکز کی جو ویڈیوز آئیں سوشل میڈیا پر، اس میں جس طرح نعرے لگ رہے ہیں گورنر صاحب کے خلاف، اس کا جواب پھر رات میں آیا. خواتین آئی وہاں اور انہوں نے پھر بینر اٹھائے ہوئے تھے، اور پھر ان بینرز پر درج تھا کچھ اور، یعنی وہ مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کے خلاف نعرے درج تھے اس پہ. اس سے پہلے جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے وہ گورنر صاحب کے خلاف لگا رہے تھے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں آمنے سامنے. لیکن یہ گورنر صاحب کے خلاف نعرے، اس کے بعد پھر ان دونوں کے خلاف جو بینر آویزہ کیے، خواتین آئیں اور بینر آویزہ کیے گئے تھے وہاں پر، اور ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، اس سے جنہوں نے بھی ان دونوں کے خلاف، مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کے خلاف یہ کیا، اس سے واضح تو یہ ہو گیا، پیغام پہنچ گیا، پیغام دینے والوں نے دے دیا کہ جناب ہم بھی کم نہیں ہیں. اور بہرحال یہ آپس کی ان کی بات ہے، پھر سوشل میڈیا پر میڈیا والے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اس لیے ہم تو نہیں کریں گے، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ جی کامران ٹسوری نے مختصر عرصے میں تعلیمی فلاحی میدان میں جو کام کیے وہ قابل دید ہے. ڈاکٹر خالد محمود صدیقی صاحب بتا رہے ہیں ایم کیو ایم گورنر ہاؤس سے نہیں چل رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید ایم کیو ایم گورنر ہاؤس چل رہی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایم کیو ایم گورنر ہاؤس سے نہیں چل رہی. جب بھی مشاورت کرنا ہوتی ہے تو گورنر سندھ کے پاس جاتے ہیں، یہ جمہوری عمل ہے، یعنی وہ گورنر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہی گورنر رہیں گے. جو بھی ہے پیغام سب تک میرے خیال میں پہنچ گیا، وہ چاہے ایئر وائی کے ذریعے پہنچا ہو، جیو کے ذریعے پہنچا ہو، یا ٹویٹس کے ذریعے پہنچا ہو، یہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا کہ جناب فی الحال تو یہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اب ایسے چلتا رہے گا، سب واپس آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر تھوڑے دن بعد شاید کچھ ہو جائے اس طرح کا واقعہ، پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ معاملات ہیں. جو نظر انداز ہوئے ہیں بہت سینئر لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی تحفظات ہیں. اچھا،
یہ تو سارا واقعہ چلیں کراچی کی سطح پہ جو سیاست میں کچھ ہو رہا تھا وہ میں نے بیان کیا، لیکن گزشتہ روز 8 فروری تھی، جو میں سیاہ بنایا پی ٹی آئی والوں نے جو تقریریں کی، اس پر میں جاتے جاتے ضرور آپ سے بات کروں گا، خاص طور پر علی امین گنڈاپور کے پی کے سی ایم، انہوں نے جو کچھ کہا اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی اس بات کی کہ ان پہ پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے تقریر کی کہ ایسی ریاست جو ماں بننے کے بجائے اپنے نہتے لوگوں پر گولیاں برسائے، انہیں شہید کرے، ایسی ریاست پر، ایسے قرآنوں پر ہم تھوکتے ہیں، اور تھو تھو کی آوازیں انہوں نے نکالی۔ ریاست پر، پاکستان پر ایک شخص تھوک رہا ہے اور اس پر پابندی نہیں لگی۔ ایک شخص تو یاد ہوگا نا آپ کو، 2016 22 اگست 2016، ان پہ تو پابندی لگا دی تھی پانی متحدہ پر، ریاست کے خلاف بات کرنے پر، تو ان پر کیوں نہیں لگ رہی بھائی، جو ریاست پر تھوک رہا ہے کھڑا ہو کے سب کے سامنے جلسے میں؟ اس پر ہمارے ایک بڑے سینئر کراچی کے صحافی ہیں عبدالجبار صاحب، دنیا نیوز کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا اخبار کے لیے، انہوں نے کہا کہ جن شروط و قیود کے ساتھ 22 اگست 2016 کو بانی متحدہ نے پاکستان کے خلاف بولا، انہی شروط و قیود کے ساتھ گنڈاپور نے 8 فروری کو پاکستان کے خلاف اپنی اظہار کر دیا۔ بانی متحدہ اور ان کے حامیوں پر 10 سال سے زمین تنگ، اور گنڈاپور کو پروٹوکول، دونوں میں فرق صرف ڈومیسائل کا ہے۔ ایک سیاستدان پاکستان پر تھوک رہا ہے، ساتھ شیر عبد المروت کھڑے ہوئے دہرا رہے ہیں ان کی باتوں کو، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی پابندی نہیں ہوئی، نہ ان کی پارٹی پہ بین لگ رہا ہے، نہ گنڈاپور صاحب پہ بین لگ رہا ہے، نہ اب تک پکڑے گئے ہیں، نہ ان کی پارٹی کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ڈومیسائل کا فرق بھی، اور جس سے تعصب کی بو آتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان ریاست کے لیے تمام بچے برابر ہوتے ہیں، ایک نے غلطی کی، آپ نے پابندی لگائی ہے تو دوسرے پر کیوں نہیں لگا رہے؟ اس لیے آفاق احمد صاحب نے کہا تھا، اس لیے رؤف صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیجئے، اگر معاف نہیں کر رہے تو پھر یہ جو غلطی پہ غلطیاں روزانہ دکھا دکھا کر ٹی وی پہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ گنڈاپور صاحب نے اور آگے جا کے ایک تقریر میں اسی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اگر تم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو، اگر تم مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اگر تم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو تو جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ یہ کھلی دھمکی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر تم ہمارے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لے کر ہتھیار لیتے ہو تو ہتھیار ہمارے پاس بھی ہیں، یہ بھی دھمکی نہیں ہے کیا؟ ریاست کا نام لے کر تھوکنا، ہتھیاروں کی دھمکی دینا، اس کے باوجود بھی انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا، جس احساس سے محرومی مزید بڑھتا ہے، لوگ پھر بات کرتے ہیں اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے خراب ہوں۔ تو اس طرح کے عناصر کے خلاف وہی ہونا چاہیے جو سب کے ساتھ آپ کرتے ہیں، برابری کا سلوک، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کے خلاف ہم کوئی بات بھی کسی نے بھی کی ہو برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور باقی یہ سیاست چلتی رہتی ہے، اس طرح کی باتیں روز آپ سنتے ہیں، روز ہوتی بھی رہتی ہیں، روز ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ بہرحال کامران تصور صاحب کہیں نہیں جا رہے، بڑے مضبوط ہیں، عوامی گورنر ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں کر کے بتا بھی دیا بتانے والوں کو کہ جناب دیکھ لیجئے وہ کتنے مضبوط ہیں اور کیا وہ کر سکتے ہیں، اور کیا ان کی پوزیشن ہے پارٹی میں، ان کو ہلایا نہیں جا سکتا، یہ تمام چیزیں عیاں ہیں، کیونکہ اپنے کام سے انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، مولانا کی بات۔